نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین و ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے واقع معراج کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس موضوع پر مزید معروضات عرض کروں گا۔ ہم نے پچھلی نشست میں لفظ بعبدہ پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اور عرض کیا تھا کہ یہ لفظ عبد یہ سرکار دو جہاں فخر کن فکاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پسندیدہ نام تھا، جسے اللہ رب العزت نے سرکار کی خواہش کے مطابق اس واقع معراج میں اس نام سے منسوب فرمایا، اور اس واقعے میں اس نام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا۔ ایک اس کی اور حکمت جو علماء کرام نے لکھی ہے کہ بعبدہ کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا گیا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ سرکار کو جو معراج ہوا ہے وہ صرف عالم خواب میں نہیں، روحانی معراج نہیں ہوا، بلکہ جسمانی معراج ہوا ہے، کہ عبد جو ہے وہ صرف روح کو نہیں کہا جا سکتا، عبد روح اور جسم دونوں جب ملتے ہیں تو وہ عبد کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے بعبدہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں لیلاً ایک تو لیل رات خود نکرہ ہے، اور اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین قلت کہلاتی ہے۔ عربی میں جس لفظ پر یہ تنوین قلت ہوتی ہے وہ بہت تھوڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ لیلاً کا ہم ترجمہ کرتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سحر کرائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب سوال یہ ہے کہ ملاقات تو اللہ سے کرنی تھی،
ملنا تو اللہ سے تھا اور برکتیں اور رحمتیں جا کر تو ملائے اعلیٰ میں ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کے دیکھنی تھی۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں اور محبتوں کا مظاہرہ تو ملائے اعلیٰ سے اوپر اللہ کی بارگاہ میں تھا، تو پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کیوں پہلے بھیجا گیا؟ یہ کیوں پہلے سیر کرائی گئی اور پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کا سفر شروع ہوا؟ یہ مسجد حرام سے ہی آسمانوں تک سفر شروع ہو جاتا، یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک اس کی توجیہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ مسجد اقصیٰ کے ایک ایک ستون، ایک ایک اینٹ اور در و دیوار نے عرض کیا، مولا تیرا حبیب جسے تو خاتم الانبیاء کا لقب دیا ہے، تو نے جسے اس کائنات میں سب سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، وہ تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتا ہے اور اس نے کبھی ادھر کا سفر بھی نہیں فرمانا۔ مولا میرے در و دیوار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کی ملاقات کا شرف مجھے بھی عطا فرما دے تاکہ میں بھی تیرے حبیب کو بلا حجاب جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ دوسری توجیہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ مسجد اقصیٰ تک کا سفر اہل عرب نے کیا ہوا تھا، اہل مکہ نے کیا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر کتنا لمبا سفر ہے۔ اب ان کے لیے یہ محال تھا کہ وہ تسلیم کریں، یہ مشکل تھا کہ تسلیم کریں کہ رات کے کوئی تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کر سکتا ہے۔ جب اس بات کو وہ تسلیم کر لیں گے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر مصطفیٰ نے کیا ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ملائے اعلیٰ تک کا سفر اس کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج سے واپس آئے، اعلان فرمایا تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات کہتا ہے محمد؟ مشرکین نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دنوں کا سفر ہے، گھنٹوں کا نہیں، دنوں کا سفر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا۔ آؤ اس کے اس سفر کا امتحان لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، بیت المقدس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ اس نے اس سفر کرنے والے نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، ہم پوچھیں تو صحیح، بیت المقدس کے ستونوں کے بارے میں پوچھیں، بیت المقدس کے دروازوں کے بارے میں پوچھیں، بیت المقدس کے صحن اور حال کے بارے میں پوچھیں۔ اگر اس نے صحیح جواب دے دیے تو پھر ہم اعتبار کریں گے کہ اس نے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب صبح میں حرم کعبہ میں گیا، مشرکین نے سوالوں کے بچھاڑ مجھ پر کر دیے کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ مسجد کا حال کیسا ہے، بتاؤ مسجد کے دروازے کیسے ہیں، بتاؤ مسجد کی سمت کس طرف ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے تمام پردوں کو وا کر کے بیت المقدس کی مسجد کو میرے سامنے رکھ دیا۔ ادھر یہ کفار سوال کرتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کر مسجد کو جو ہے سوالوں کا جواب دیا کرتا تھا۔